جی ناظرین، میرا نام سائمن علیم ہے اور آج میں پاکستان میں عورتوں کی عزت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور صرف عورتوں کی نہیں، پاکستان میں کرسچن عورتوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں کرسچن عورتوں کی عزت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیشہ پاکستان میں چادر اور چار دیواری کی بات کی جاتی ہے، کرسچن عورتوں کی چادر چار دیواری کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمیشہ پاکستان میں کرسچن عورتوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ہماری مسیحی بہنوں کو اور ماؤں کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس میں ایک کرسچن نرس تھی تبیتا کے نام سے، اور آپ سب نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ان کو کس طریقے سے ٹارچر کیا گیا، جھوٹا توہین مذہب کا الزام لگا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنائی گئی۔ اس میں نہ صرف ان کو عورتوں نے مارا بلکہ مردوں نے بھی مارا۔ یہ ہے پاکستان میں کرسچن عورتوں کی عزت۔ اور آسیہ بی بی کے کیس سے تو سب واقف ہیں، کیسے وہ ہماری بہن نے 9 سال جیل میں گزارے بغیر کسی وجہ کے، اور وہ الزام بعد میں جھوٹا ثابت ہوا، یعنی 9 سال بے گناہ جیل میں گزارے گئے۔ اب ان کے 9 سال واپس کون کرے گا؟ ان کے بچے 9 سال میں بڑے ہو گئے، ان کا گھر بار تباہ ہو گیا، وہ کون واپس کرے گا 9 سال؟ اور ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں 2 کرسچن نرسز، ان پہ توہین مذہب کا ایک اور جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اس کے بارے میں آگے بات کروں گا۔ پہلے تو ہم اپنی کرسچن نرسز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، نرسنگ ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے۔ جیسے ڈاکٹروں کو مسیحا کہا جاتا ہے، نرسز بھی ڈاکٹروں کے شانہ بشانہ اسی طریقے سے کام کرتی ہیں، بلکہ ڈاکٹر سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ اسپیشلی یہ جو ٹائم ہے جس میں کرونا وائرس ہے اور ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں اور نرسز دن رات کام کر رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہیں دن رات، تو ایسے پیشے کی بے حرمتی کرنا یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ دیکھیں، نرسنگ اور کرسچینٹی یہ ایک بہت پرانا ان کا رشتہ ہے۔ ہمیشہ کرسچن عورتیں نرسز ہوتی ہیں، یہ ابھی کی بات نہیں، یہ بہت قدیم زمانے کی بات ہے۔ جب سے کرسچینٹی شروع ہوئی ہے، کرسچن عورتوں نے ہمیشہ نرسنگ کی ہے اور نرسنگ میں اپنے آپ کو منوایا ہے، کیونکہ ان میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ ان دنوں میں بھی کرونا کے ٹائم پہ جو آئسولیشن والے وارڈز تھے، وہاں پہ بھی کرسچن نرسز نے کام کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ جو سٹاف ہے، جو مینجمنٹ ہے، انہوں نے کرسچن نرسز کو آگے بھیجا وہاں پہ کام کرنے کے لیے اور کہا کہ تم آگے جاؤ، کیونکہ تم کرسچن ہو، اگر تم مر بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کرسچن نرسز نے اس پہ برا نہیں منایا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اگر انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے مر بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہو کہ وہ کرسچن پیشنٹ کی خدمت کر رہی ہیں یا مسلمان پیشنٹ کی خدمت کر رہی ہیں، انہوں نے بے لوث خدمت کی، 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کی ڈیوٹی کی ہے انہوں نے۔ اور بعد میں کیا ہوا، کرسچن نرسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ نرس تبیتا کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کھلے عام ٹارچر کیا گیا پورے ہاسپٹل میں گھما کے۔ اس کے علاوہ ابھی یہ جو نیا کیس ہے اس میں 2 کرسچن نرسز ہیں، ان پہ بھی توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کے ان کو بھی ٹارچر کیا گیا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ 2 کرسچن نرسز، ایک کا نام مریم، دوسری کا نام نیہا۔ جو نرس مریم ہے وہ سینئر نرس تھی اور وہ ایک وارڈ کی انچارج بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ادھر کی جو باقی نرسز ہیں جو کہ مسلمان نرسز ہیں، ان کو جیلس تھا کہ یہ کرسچن نرس ہمارے اوپر انچارج کیسے بن گئی۔ دیکھیں یہ کیسے جیلس ہے۔ دیکھیں، ہاسپٹل میں مذہب کی بنیاد پہ رینک نہیں دیا جاتا، ہاسپٹل میں قابلیت کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ مینجمنٹ نے دیکھا ہوگا کہ نرس مریم جو ہے وہ اس قابل ہے، اس لیے ان کو وارڈ کی انچارج بنایا گیا، جس کی وجہ سے باقی نرسز جیلس ہوگی۔ انہوں نے پھر ان نرسز پہ جھوٹا الزام لگایا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اور بندہ تھا جو کہ اسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا اور وہ بھی نرس ہے، میل نرس، اس کا نام ہے محمد وقاص۔ وہ نرس مریم کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے سے شادی کر لو اور مسلمان ہو جاؤ، جبکہ نرس مریم نے اس کو کافی دفعہ منع کیا۔ جو فیمیل نرسز تھیں ان کو جیلس تھا، اور جو میل نرس تھا
اس کو یہ پرابلم تھی کہ میرے سے دوستی کیوں نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے جھوٹا توہین مذہب کا الزام لگایا۔ اور اس وقت اتفاق سے نرس مریم کے ساتھ نرس نیہا بھی تھی، جو کہ ایک جونیئر نرس ہے، اور انہوں نے سوچا ہوگا ایک تیر سے دو شکار، انہوں نے اس کو بھی بیچ میں ڈال دیا۔ اور اب وہ دونوں بیچاری نرسز وہ اریسٹ ہیں، ابھی اس وقت ابھی جیل میں ہیں۔ ہاسپٹل میں ان دونوں پہ ٹارچر کیا گیا، باہر پورا موب اکٹھا ہو گیا، سب لوگ پاگلوں کی طرح آگے اور کہا کہ ہم نے تو بھائی ان کو قتل کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے، ثبوت تم نے دیکھنا نہیں ہے، آگے وہ قتل کرنے کے لیے فوراً۔ اور یہ جو بندہ ہے محمد وقاص، اس نے بھی چھری اٹھا کے نرس مریم پہ حملہ کیا اور نرس مریم کو زخمی کر دیا۔ اور یہ بندہ جس نے حملہ کیا، جس نے قتل کرنے کی کوشش کی، اقدام قتل دیکھیں بہت بڑا جرم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آزاد پھر رہا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کس ٹائپ کی لینگویج یوز کرے بندہ۔ اچانک صبح حادثہ ہوا، ایک ساڈے کرسچن سٹاف دا نام مریم نوار، وہ غلیظ گندی عورت نے پتہ کی کیتا، وہ کیبن ہوندا جڑا میڈیسن والی لمباری، اودے اوتے سٹicker لگیا سی تے اوتے درود شریف لکھیا سیگا۔ اس گندی عورت نے کتے دے پتر نے نا وہ سٹicker پاڑیا تے ساڈی سٹاف اوتے پہنچ گئی۔ اودہ نام کی رخسانہ، میم رخسانہ نے اودے ہتھوں کھویا، جڑا انہیں ٹکڑا مبارک پاڑیا سی نا، اودے ہتھوں کھویا کہ ہور بے حرمتی نہ کرے، تھلے نہ سٹ دے، تے ایز اے پروف انہیں رکھ کے ٹیبل دے اوتے پکچر لگی ٹکڑے دی، وہ اپنے کول سیو کیتا۔ میں جدو گیا تقریباً 2.5-3 گھنٹے بعد، وہ عورت سکون نہ ڈاکٹر نہ رون کرتی پئی تے اپنا جڑا لکھتی پئی رجسٹر دے اوتے۔ تو میں ہم جا کے پوچھا، میں کہ جی جو آئی آفس، میں سر نے پوچھا بھی میم تسی یہ کیتا کام کیوں کیتا؟ کہندی میں تو کون ہوں تینوں میں دساں گا بھی ایک مسلمان آ وہ نبی دی گستاخی کیتی جا رہی، وہ چپ بہ سکدا؟ پھر میں دسو تسی خود مسلمان جے سارے بیٹھے، کیوں کوٹا صاحب کوئی بندہ چپ بیٹھ سکتا؟ چیئرمین صاحب نہیں بیٹھ سکتا۔ میں میرے کو چھری سی، میں تو اس گل دی بھی دسدا جنوں کہڑے نے دسی، میرے کو چھری سے میں باقاعدہ وہ ماری، وہ قسمت چنگی، وہ چھری ٹوٹ گئی، اللہ علم کی ہوا، چھری نہیں وہ بجی، وہ ہاتھ لگی، بازو تے لگی، میں ویسے مار دینی سی کڑی، میرے آقا نے میری جان بھی حاضر ہے۔ اس کو تو جیل کے اندر ہونا چاہیے، یہ تو خطرناک انسان ہے، یہ تو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور سننے میں ایک اور بات بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں نرسز کے کپڑے پھاڑے گئے، اسٹاف نے ان کے کپڑے پھاڑے، انہوں نے دونوں نرسز نے منتیں کی، انہوں نے کہا بے شک ہمیں اریسٹ کروا کے جیل میں لے جاؤ لیکن ہمارے کپڑے مت پھاڑو، اس طرح سے عزت ہماری پامال مت کرو، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑے، جان پوچھ کے ایسا کیا کیونکہ وہ کرسچن ہے نا، کرسچنز کی عزت کا ہے پاکستان میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو اریسٹ کر لیا گیا بغیر ثبوت کے، اور ابھی بھی وہ اریسٹ ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ تو یہ کرسچنز کو صلہ ملتا ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، بے لوس 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کرنے کا، یہ صلہ ملتا ہے پاکستان میں۔ بجائے اس کہ ان کی پروموشن کی جائے، ان کو آگے لے کے جایا جائے، ان کو اس طریقے سے بے عزت کر کے جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے ساتھ ان کی فیملی کو کتنا خطرہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے گھر پہ اٹیک ہوئے ہوں۔ یہ تو میڈیا نے بات چھپا لی تھی، یہ تو سوشل میڈیا سے پتہ لگی ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ پھر آج کل عمران خان کہتا ہے کہ یورپ کو یا ویسٹرن کنٹریز کو چاہیے کہ وہ اسلام کی عزت کریں یا مسلمانوں کی عزت کریں گے۔ پہلے آپ بتاؤ، آپ لوگ کرسچنوں کی عزت کرتے ہو پاکستان میں؟ تم لوگ ہمارے مذہب کی عزت کرتے ہو؟ سارا دن پاکستان میں ہندوؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے ٹیمپلز تباہ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کرسچنز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کرسچنز کو کہا جاتا ہے کہ تم 3 خدا کو مانتے ہو، تمہاری بائبل بدلی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا، چرچز پہ اٹیک کرتے ہیں، چرچز کو تباہ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اور اس میں سے اندر جا کے بائبل کو جلاتے ہیں، اسپیشلی بائبل کی کاپیز کو پھاڑتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ ہمارے مذہب کی عزت نہیں کرتے ہو، دوسروں سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ کے مذہب کی عزت کریں گے؟ اب عمران خان کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک دنیا میں ایک گلوبل قانون بن جائے کہ اسلام کی بے حرمتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن صرف اسلام کی کیوں؟ کسی مذہب کی بے حرمتی نہ ہونا۔ عمران خان یہ صرف اسلام کا نام کیوں لیتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام کی بے حرمتی نہ ہو لیکن دوسرے مذہب کی بے حرمتی یہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ دیکھیں، دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، مسلمان ان میں سے مشکل سے 1 ارب ہیں۔ اب ان مشکل سے 1 ارب لوگوں کو
6 अरब लोगों पे तरजीह नहीं दी जा सकती, ठीक है। अगर आपने अपनी इज़्ज़त करवानी है तो दूसरों की इज़्ज़त करना भी सीखो। दूसरों के मज़हब भी हैं, दूसरों को भी गैरत आती है, दूसरों को भी बुरा लगता है। पाकिस्तान में ये झूठी फजूल बातें कहना बंद करो कि बाइबल बदली हुई है या इस तरह की और बकवासें, क्योंकि क्रिश्चियंस को भी गुस्सा आता है, ठीक है। लेकिन हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि हम लोग किसी की जान ले लें या हम लोग किसी को मार दें जाके, लेकिन गुस्सा तो फिर भी आता है ना। एनीवेज, वापस आते हैं, औरतों की जहाँ तक बात है, देखिए औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, आप सबको औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। आप लोग ये देखते हैं कि वो क्रिश्चियन औरत है तो आप लोग उसको इंसान ही नहीं समझते, बस खुलेआम मारना शुरू हो जाते हो, कोई चादर चार दीवारी का ध्यान नहीं रखते। और किसी भी औरत को कभी भी पाकिस्तान में अरेस्ट किया जाता है तो वो फीमेल पुलिस आके अरेस्ट करती है। इन दोनों बेचारी नर्सेस को मेल पुलिस ने आके अरेस्ट किया। वो कैसे पकड़ के लेके जा रहे हैं, किस तरीके से उनको टच कर रहे थे, और हमें पता है पाकिस्तान का माशरा कैसा है और किस तरह की गंदी नज़रें होती हैं मर्दों की, हम सबको पता है। और ये भी हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में या जेल में उनको हरास किया गया हो, जिसकी खबर हम तक नहीं पहुंची, लेकिन ऐसा हुआ होगा क्योंकि होता है ऐसा। तो देखिए, मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त की जाए तो आप लोग भी दूसरों की इज़्ज़त करना सीखें। ये नहीं कि दूसरा अगर कोई और मज़हब का है तो उसकी इज़्ज़त नहीं करनी और अपनी बारी पे फ़ौरन जज्बाती हो जाना कि भाई मेरे मज़हब की तौहीन हो गई है और मुझे अपनी इज़्ज़त करवानी है। और दूसरी बात, मैं तौहीन मज़हब वाले जो केस है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 295B और C, इन दफ़ाओं में दूसरे मज़ाहिब को भी शामिल किया जाए, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब की खुलेआम बेइज्जती की जा रही होती है, खुलेआम उनकी इंसल्ट की जा रही होती है। स्पेशली क्रिश्चियनिटी की पाकिस्तान में बहुत इंसल्ट होती है। ये जो मौलवी वगैरह बैठे होते हैं टीवी पे, वो कितना कितना क्या क्या बोलते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में, वो सबको पता है। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए, ठीक है। सबका दिल दुखता है, सबको बुरा लगता है, सब ऑफेंड होते हैं। सिर्फ अकेले तुम लोग ही ऑफेंड नहीं होते, क्रिश्चियंस भी ऑफेंड होते हैं। तो तुम लोग पहले दूसरों की इज़्ज़त करना सीखो, फिर अपनी इज़्ज़त की बात करो। और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम लोग खुद दूसरे मज़ाहिब को इज़्ज़त दो तो तुम्हें भी इज़्ज़त मिलेगी। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की बात है, तो क्रिश्चियंस भी पाकिस्तान के शहरी हैं और उनको बराबर के हकूक़ देने चाहिए। और अगर किसी क्रिश्चियन को हायर पोजीशन मिल जाती है तो उसमें जेलस होने की बात नहीं है, उसमें प्राउड होने की बात है, ठीक है। तुम लोग बहुत खुश होते हो कि एक मुसलमान मेयर है लंदन का, सादिक खान, उसको देख के बहुत खुश होते हो, लेकिन पाकिस्तान में किसी क्रिश्चियन को ऐसी पोजीशन पे लाते हुए तुम्हें बहुत डर लगता है। तो अगर तुम चाहते हो कि मुसलमान ऐसी पोजीशंस पे हों दूसरे ममालिक में, तो भाई क्रिश्चियंस को भी ऐसी पोजीशन दो। हमारे क्रिश्चियंस में बहुत काबिलियत है, बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं। उनको मौका दो, उनको आगे आने दो, वो भी पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। इसी तरह अफवाज पाकिस्तान में भी क्रिश्चियंस ने बहुत खिदमत सर अंजाम दी हैं। सो बेसिकली क्रिश्चियंस को जहाँ भी मौका मिले वो खूब मेहनत करते हैं और दिलो जान से अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होते हैं और अपने मुल्क के साथ भी वो बहुत वफादार हैं। तो इसलिए आप लोग उनकी वफादारी की कदर कीजिए और उनको इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि ये दुनिया का असूल है। अगर आप लोगों को इज़्ज़त देंगे तो लोग भी आपको इज़्ज़त देंगे। एनीवेज, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि बातें तो बहुत सी थीं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपके पास दोबारा से आऊँगा एक नई वीडियो लेके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।